بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے 10-11 دانے اناب لے لیں اور رات کو کسی مٹی کے پیالے میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ دانوں کو مسل کر موٹی مل مل کے کپڑے سے چھان کر شکر ملا کر پی لیں۔ 21-22 دن بعد نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ چکنائی اور گرم تاثیر والی چیزیں بالخصوص گڑ، تل، بینگن، مسور کی دال سے پرہیز کریں۔ نیم کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چھائیاں جگر کی گرمی کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے بال مضبوط اور لمبے ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو کدو کے بیج بھون کر کھائیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کی مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ جو رات کو 9 بجے سو جاتا ہو اور صبح 6 بجے اٹھتا ہو وہ گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ جو عورتیں برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں ان میں کینسر کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ گاجر کا دودھ میں ڈبو کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا چھلکا بغلوں میں پھیرنے سے بغلوں سے بدبو نہیں آتی۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اگر بغل میں پیاز رکھ کر سو جائیں اس سے اگلے دن آپ کو بخار ہو جائے گا۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ مالٹا کھا کر دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ پیٹ خراب ہو تو جامن کھانے سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ املی کھانے سے سستی دور ہوتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر اس میں سرما ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر سونے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت ہاتھ منہ دھونے سے چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سالن کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے اور آپ چست رہتے ہیں۔ اگر خواب میں کسی کی شادی ہوتی ہوئی دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نمبر بھی بہت جلد لگنے والا ہے۔ غسل خانے میں جوتا پہننے سے عمر کم ہوتی ہے۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ نہار منہ بالوں پر تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ بوتل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے میں پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں تو انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں میں پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی کو توڑ کر اس کے اندر سے نکلنے والے گودے کو منہ پر پھیرنے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انجیر کاٹ کر پھیرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیلے دانتوں پر انگاروں کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لگائیں۔ 10 منٹ میں دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ پپیتے کے بیج کھانے کے بعد کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انار کے بیج کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ مولی کا جوس روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے۔
تو یرقان کا علاج جلد ممکن ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے ایک بڑے سائز کی مولی کو پیس لیں اور اس کا رس نچوڑ لیں یا مولی کے تازہ پتے پانی میں ابال لیں اور اسے چھان کر مریض کو پلائیں۔ سونف اور زیرے کو بھون کر کھانے کے بعد صرف 1 چمچ کھا لو۔ کھانا فوری ہضم ہو جائے گا اور اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے اور ویسے چاولوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ معدے کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو یا درد ہو تو عرق غلاب ہفتے میں 3 دن آنکھوں میں ڈالا کرو اور اگر ہو سکے تو خالص شہد بھی آنکھوں میں ڈالا کرو۔ شہد سے آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں نکھار آتا ہے۔ پیتے میں پتھری ہو جائے تو گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پتھری بالکل ختم ہوتی ہے یا آہستہ آہستہ ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ اگر بچے کا ذہن کمزور ہو تو اس کو بادام اور خسخاس کی پھکی بنا کر کھلاؤ، بچے کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال مت کریں ورنہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاؤں اگر ہیٹ پکڑ لیں تو پورا انسانی جسم بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھایا کرو۔ شہد کھانے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلا دیا کرو، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور اگر بوڑھے لوگ بھی ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہوں تو روزانہ نہار منہ 2 کیلے کھا لیا کریں۔ خشک روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پرانی روٹی کھانے سے معدے میں درد ہو سکتا ہے اور بالکل تازی گرم گرم روٹی کھانے سے دانت کمزور ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبایا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو اور سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جسم میں گیس بنتی ہے جو کہ سر درد کا باعث بنتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگتا۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر پیس کر روٹی بنا کر کھائیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جسم کی کمزوری اور جوڑوں کا درد، سانس پھولنا، تمام امراض بالکل ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کو پہلی ضرب پر مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے۔ بیر گردوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سیب کے اندر 70 لونگ بھر لیں اور خشک کر کے استعمال کرنے سے دل کے سوراخ کے مریض کو فائدہ ہوگا۔ بڑھتی عمر کو چھپانا ہے تو تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران میں ملا کر لگائیں۔ آلو، سرخ انار اور لیموں کا رس اپنی جلد پر لگائیں، لٹکتی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ عمل کریں۔ یا لطیف یا حلیم، شادی جلد ہو جائے گی۔ شہد، دودھ، انڈا تینوں کو مکس کر لیں اور 30 منٹ جسم پر لگائیں۔ غیر ضروری بال صاف ہو جائیں گے۔ انجیر کھانے سے جسم میں خون سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ بلغم ہو یا سینے میں درد، انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پی لی جائے تو سینے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی انار کھانے سے جمع ہوا بلغم نکل آتا ہے۔
زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوگا۔ جو عورت کمر کے بل سونے کی عادی ہو، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ جو گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے اور عمل اس کا پھل۔ جس شخص کے گھر کے پاس مسجد ہو اور وہ بنا کسی خاص وجہ کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ زبان کا وزن بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کر دینا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ پیٹ میں گیا زہر صرف ایک شخص کو مار سکتا ہے لیکن کان میں گیا زہر سینکڑوں رشتوں کو ختم کر سکتا ہے۔